نحمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم آصف علی راؤ۔ آج کا جو موضوع ہم ترتیب دے رہے ہیں یہ برین ٹیومر سے متعلق ہے، چونکہ یہ ایک موضوع بڑا انٹرسٹنگ بھی ہے اور خطرناک بھی ہے۔ معاشرے کے اندر اس کو بڑا کرٹیکل کنڈیشن میں دیکھا جاتا ہے، چونکہ اگر باقی باڈی کے اندر ٹیومر پیدا ہوتے ہیں وہ تو ہم نکال لیتے ہیں، یا یوٹرس میں پیدا ہو اس کو نکال کے پھینک دیا، باڈی کے اندر کسی اور جگہ پیدا ہوا اس کو نکال دیا۔ لیکن برین ٹیومر ایک ایسی چیز کا نام ہے کہ جس کو سنتے انسان خوف کا شکار ہو جاتا ہے۔ برین ٹیومر کے پیدا ہونے کے پیچھے بھی وہی چیزیں کام کرتی ہیں جو ہماری خوراک ہیں، کیونکہ انسان بیمار نہیں ہوتا، اللہ پاک اس کو بیمار نہیں کرتا جب تک کہ انسان اپنی زندگی میں ایسی چیزوں کو شامل نہ کر لے اور اس کو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ اس کے کھانے سے مجھے کیا فائدہ اور کیا نقصان ہوگا۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر چیز کا پازیٹیو اور نیگیٹیو موجود ہے۔ میں چاہوں گا کہ ویڈیو کو تسلسل آگے لے کے چلنے سے پہلے جو نئے آنے والے دوست ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ چونکہ یہ جو ٹیومر ہے اس کو تو پیدا ہونے کے پیچھے ایک بہت لمبا عرصہ درکار ہوتا ہے۔ وہ چیزیں کہ جو چیزیں ہمیں نہیں کھانی چاہیے روٹین میں، جو چیزیں ہمارے خون کو گاڑھا کرنے کا سبب بنے، آپ یقین کریں نہ تو سٹون ایسے بن سکتی ہے اور نہ ہی ٹیومر ایسے بن سکتا ہے۔ یاد رکھیں نہ ہی پائلز کا مسئلہ، پائلز جو بواسیر بڑی خطرناک چیز ہے، فشر چولہا جس کو ہم فش چولہا بھی کہتے ہیں، یہ سب کی سب جو کیٹیگری ہیں یہ سب کی سب جڑی ہوئی ہیں انسان کے جسم میں ایسیڈیٹی کے ساتھ۔ کیونکہ اگر آپ نظر ڈالیں جن لوگوں کو برین ٹیومر یا باقی باڈی کے اندر ٹیومر ہے کہیں بھی کسی جگہ پہ بھی، تو یا تو وہ ویٹ بڑھنے کا شکار ہوں گے، وہ اس بات کی شکایت کریں گے کہ ہمارا ویٹ بڑھ گیا یا ویٹ بڑھ رہا ہے، سانس چڑھنے کے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، کانسٹیپیشن ہوگی، گیسٹرک کے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، ڈینڈرف کے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، حرارت کم ہو جائے گی، جسم میں تھکن سامنے آنا شروع ہو جائے گی۔ اب یاد رکھیں کہ یہاں پہ اگر ایسی کنڈیشن کے اندر اگر ٹیومر آپ کی باڈی کے اندر موجود ہے تو صرف ٹیومر کو نکالنا، میں نہیں سمجھتا کہ آپ برین ٹیومر کو نکالنے کی اگر کوئی بندہ کوشش کرتا ہے تو اس کے اندر جو ڈیتھ کے چانسز ہیں وہ زیادہ ہیں اور بچنے کے چانسز کم ہیں، کیونکہ یہ سینسٹیو ایریا ہے جو ہمارا نروس سسٹم ہوتا ہے اور اس میں بہت چھوٹی چھوٹی وریدیں ہیں دھاگے کی طرح باریک۔ اگر یہاں پہ انسان جاتا ہے، یہاں سے اگر جانے کے بعد آپریٹ کرنے کی اگر کنڈیشن ہو تو وہ اتنا آسان نہیں ہوگا، پورا انسان کا سر کھولنا پڑے گا، کیونکہ ٹیومر تو ایک چھوٹی سی کیفیت کے اندر کسی ایک جگہ پہ موجود ہوگا۔ ٹیومر خواہ برین کے کسی بھی حصے میں ہو، خواہ جسم کے کسی بھی حصے کے اندر ہو، اس کے پیدا ہونے کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے کہ ہمارا جو ایپیتھیلیل سسٹم ہے، جگر کا نظام ہے، یہ فعال نہیں رہتا۔ جب آپ کے جگر کا نظام فعال نہیں رہے گا تو آپ کے جسم کے اندر حرارت کی بتدریج کمی ہوتی چلی جائے گی، اور چونکہ خون کی صفائی کا جو فلٹریشن کا نظام ہے یہ اللہ رب العزت نے کڈنی کے ذمہ رکھا ہوا ہے۔ اگر آپ کڈنی کو ایکٹیو نہیں کرتے، جگر کو ایکٹیو نہیں کرتے تو کبھی بھی ممکن نہیں کہ آپ کے خون کی صفائی ہو پائے۔ آپ یقین کریں میں نے رسولیوں کو ایسے ہی پگھلتے دیکھا ہے۔ ٹیومر کا بننا اتنا آسان نہیں۔ اگر ٹیومر بننے کے پیچھے وجہ چیک کریں گے تو پھر وہ آپ کی خوراک نکلتی ہے، جس میں چاول، آلو، گوبھی، بینگن، شنگن، کریلے، فاسٹ فوڈ ہے، کولڈ ڈرنکس ہیں، چائے ہے، مالٹا ہے، سیب ہے، جامن ہے، جتنی کھٹی چیزیں ہیں سب چیزوں کا استعمال اس کی وجہ بنتا ہے۔ اور جب خون ایک حد تک گاڑھا ہوتا چلا جاتا ہے تو پھر حرارت کم ہو جاتی ہے، اور حرارت جب کم ہو جاتی ہے تو پھر گندے مواد جو زہریلے مواد ہیں وہ ہمارے خون سے خارج نہیں ہو پاتے، اور حرارت جب تک ہم پیدا نہیں کریں گے اس وقت تک ٹیومر کا پگھلنا ممکن نہیں۔ ایسے ہی سمجھ لیں کہ جب تک ہم حرارت کو پیدا نہیں کریں گے، حرارت سے کوئی بھی چیز ہے وہ پگھلنے کا عمل شروع ہوگا۔ اگر آپ سردی پیدا کریں گے سردی سے سکیٹ بڑھے گا، اگر رطوبات مہیا کرتے ہیں اس سے بھی سکیٹ بڑھے گا، جب سکیٹ بڑھے گا تو پھر اس کے بعد ٹیومر آپ کا بڑھنے کا عمل شروع ہوگا، اور زیادہ بڑھنے کا عمل شروع ہوگا۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ٹیومر کے خارج کرنے کے بعد اس کے آپریٹ کر کے نکال دیا جائے، اگر اس کو آپریٹ کر کے نکال بھی دیا جائے تو وہ دوبارہ پھر پیدا ہوتا دیکھا گیا ہے۔ تو اس سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ اس کی جڑیں، اس کا زہر، اس کا پوائزن خون کے اندر موجود ہے اور یہ اس کو نکالنے کا سبب بنتا ہے۔ اگر آپ ٹیومر کو ریموو کرنا چاہتے ہیں چاہے باڈی کے کسی بھی حصے سے ہو، الحمدللہ اس اب تک مجھے بہت سارے لوگوں کا 12 کیس اٹینڈ کرنے کا موقع ملا جن میں ٹیومر کو ریموو کرنے میں الحمدللہ مجھے کامیابی حاصل ہوئی۔
مجھے ابھی تک کوئی ایسا کیس نہیں جس کیس کو میں نے ٹیومر والے کیس کو پکڑا ہو الحمدللہ وہ ٹھیک نہ ہوا ہو، ایسا ممکن نہیں، کیونکہ جب آپ اللہ پاک کے نظام کو فالو کریں گے، قانون کو فالو کریں گے تو یقیناً کامیابی 100% آپ کے نصیب میں لکھی ہوگی، کیونکہ جب آپ غلط قدم اٹھائیں گے تو نقصان وہاں سے شروع ہوگا۔ کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا اللہ رب العزت انسان کو بیمار نہیں کرتے، انسان بیمار اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوتا ہے، ہاں لیکن اللہ پاک شفا ضرور دیتے ہیں کہ اس نے ایک قانون ترتیب دیا ہوا ہے کہ اگر انسان بیمار ہو گیا تو اس کے ساتھ ایسی چیزیں رکھ چھوڑیں کہ جو اگر بیمار ہوتا ہے تو وہ کھائے تو ٹھیک ہو جائے۔ جیسے میں آپ کو کچھ مثالیں دے کے واضح کرنا چاہوں گا، اگر لوہے کو کاٹنا چاہتے ہیں آپ تو آپ لکڑی سے نہیں کاٹ سکتے، آپ لوہے کو لوہے سے ہی کاٹیں گے، ہاں آپ لکڑی کو لوہے سے کاٹ سکتے ہیں۔ اسی طرح جب یہ خون کے اندر پوائزن پیدا ہوتا ہے تو ٹیومر جیسی کیفیت ہمارے سامنے آتی ہے، اور پھر پوائزن کو ریموو کرنے کے لیے ہمیں سامنے پوائزن چاہیے۔ اب اس پوائزن میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں جو اس ٹیومر کو ختم کرنے کے حوالے سے کام کرتے ہیں، لیکن یہ کام بندے کے بنانے کے بس کی بات نہیں، یہ صرف ایک تجربہ کار انسان، ایک کوالیفائڈ بندہ ہی بنا سکتا ہے۔ اب اس میں رسک پور کا استعمال کیا جا سکتا ہے، دار چیکنا، یہ سب زہر ہیں، پارا بھی زہر ہے اس کے اندر، اور اس کے علاوہ شنگرف کا استعمال بھی کسی حد تک اگر ضرورت کے مطابق کچھ دنوں کے لیے استعمال کرنا پڑے تو کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ چیزیں ہوگی، اس کے بعد پھر سلفر کا استعمال جس کو ہم گندک کہتے ہیں، اس کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ سب چیزیں اس زہر کو تلف کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں جو تیزابیت کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے اور جگر کو بلاک کرنے کا سبب بنتا ہے، کیونکہ جتنی چیزیں میں نے گنوائی یہ سب کی سب مصفہ خون ہیں اور بہترین مصفہ خون ہیں۔ اگر آپ اس کی نسبت کوئی اور مصفہ خون چیز لینا چاہیں گے، جیسے کوئی جڑی بوٹی لے لیتے ہیں، جیسے دھماسا ہے، جیسے آپ صافی کا استعمال کر لیتے ہیں، یاد رکھیے گا یہ ایسا ہو جائے گا کہ آپ لکڑی کے ساتھ لوہے کو کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ٹیومر اگر نہیں نکلے گا، اگر یہ ختم نہیں ہوگا تو پھر یہ کینسر کا روپ اختیار کرے گا، کیونکہ یہ دونوں جگہ پہ خطرناک روپ میں دیکھا گیا ہے۔ اگر دماغ کے اندر ٹیومر ہے تو یہ انتہائی خطرناک ہے، اگر یوٹرس میں ہوتا ہے تو اس کا بھی اینڈ، کیونکہ اس کی بنیاد تو وہی بنتی ہے کہ جو تیزابیت ہے، اور تیزابیت نے اس چیز کو پیدا کیا، وہ ایک علامت آپ کے سامنے لے کے آئی۔ اگر ایک علامت کو آپ کاٹ بھی دیں گے تو وہ نیکسٹ ٹائم وہ علامت اور مضبوط ہو کے آپ کے سامنے ہوگی۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں موت کے علاوہ ہر چیز کا علاج موجود ہے، اگر آپ صحیح عمل کرتے ہیں، صحیح رستہ اختیار کرتے ہیں، کھانے پینے کا خیال رکھتے ہیں تو بہت تیزی کے ساتھ آپ ریکور ہو سکتے ہیں اور واپس اپنی زندگی میں آ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ 100% اس کا علاج موجود ہے، اور الحمدللہ اور کچھ ہی ٹائم کے اندر، کچھ ہی ہفتوں کے اندر بہترین نتائج لیے جا سکتے ہیں۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔